الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ کے اس علاقے کی بہت ہی ممتاز دینی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب، دیگر علماء کرام اور آپ تمام عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت بہت ہی اہم موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے دنیا میں خون کے رشتے بھی بنائے ہیں، رضاعت کے رشتے بھی بنائے ہیں۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو انسان خود اپنی زبان سے قائم کر لیتا ہے، کسی کو کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، کسی سے کہتا ہے یہ میری بہن ہے۔ حقیقی بھائی بہن نہیں، لیکن زبان سے وہ رشتہ قائم کرتا ہے۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو قلم سے قائم ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ میرا قلمی دوست ہے۔ دنیا میں اس طرح کے جتنے رشتے ہیں، چاہے وہ خون کے ہوں، رضاعت کے ہوں، نسبی رشتے ہوں، لسانی اور قلمی رشتے ہوں، ان سب رشتوں سے بڑھ کر وہ رشتہ ہے جو ایمانی رشتہ ہے، جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ ان سب رشتوں سے بڑھ کر وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے قائم فرمایا۔ الگ الگ زبانیں بولنے والے، مختلف ملکوں میں رہنے والے، الگ الگ تہذیب اور کلچر کو ماننے والے، جن کا آپس میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں، کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمانوں کا آپس میں رشتہ ہے۔ ہندوستان میں رہنے والا کوئی مسلمان ہو، افریقہ اور برازیل کے جنگلوں میں بسنے والے دوسرے مسلمان بھائی سے اس کا ایمانی رشتہ قائم ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے معین و مددگار ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو وحدت کی زنجیر میں جوڑ دیا، انہیں ایک بنایا، انہیں ایمان کے رشتے سے ایک دوسرے سے قریب کر دیا، اور یہ بتایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. کتنی خوبصورت مثال دے رہے ہیں. غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں، ان کے دل میں کیسے احساسات پیدا کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ساری دنیا کے مسلمان آپس کی محبت، آپس کی رحمت، آپس کے رشتے کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اگر جسم میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہو اور آپ اطمینان سے سو جائیں کہ صرف ہاتھ میں درد ہے، میرے سر میں درد نہیں ہے، پیر میں درد نہیں ہے، پیٹ میں درد نہیں ہے، ہاتھ میں درد ہے، وہ دکھتا رہے، میں سو جاتا ہوں. آپ نہیں سو سکتے. اگر آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ یہ سوچ کر کہ آنکھ تو بہت چھوٹی سی ہے، پورے جسم کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر آنکھ میں درد ہے تو ہوا کرے، میں تو سو جاتا ہوں، جسم کے اور حصے آرام کر لیں. نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر دنیا کے کسی خطے اور علاقے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور دوسرے علاقے کے مسلمان راحت اور آرام سے زندگی گزاریں تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کا ایمان قائم ہے یا نہیں. کہیں ان کا ایمان نہایت درجہ کمزور تو نہیں ہو چکا، کہیں وہ اس اخوت کی زنجیر سے نکل تو نہیں رہے ہیں جسے قائم کیا تھا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک یہ امت بنی رہے گی، اس کی عزت قائم رہے گی، اور جب یہ امت ٹکڑوں میں بٹے گی، علاقائیت کے فتنوں میں مبتلا ہوگی، جب دوسرے خطوں اور علاقوں کے مسلمانوں کے مسائل اور ان پر ہونے والے مظالم اور مصائب اور مشکلات سے منہ موڑنے لگے گی، تو پھر اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں سے اٹھا لی جائے گی. ایک حدیث میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے. ارشاد ہوا، من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فليس منهم. جو مسلمان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے معاملات کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتا. جو مسلمان اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ اسے دوسرے مسلمان بھائیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان کی کوئی فکر نہیں، ان کا درد اس کے دل میں محسوس نہیں ہو رہا ہے، ان پر ہونے والا ظلم اس کے دل کی پھانس اور ٹیس نہیں بن رہا ہے، دوسرے خطوں اور علاقوں کے مسلمانوں کے زخم کی کسک یہ اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. اسی کو اور تھوڑی وضاحت سے حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے، یعنی اس کے شب و روز گزر رہے ہیں اس طرح کہ وہ اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے امام کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتا، وہ مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے.
مسلمان جہاں رہے فکر مند رہے، درمند بن کر جیے، حالات پر نگاہ رکھے۔ اس طرح نہ ہو کہ وہ ایسا بھولا بن جائے کہ لوگ اس کو دھوکہ دے کر نکل جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لشکر مقابلے کے لیے گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس میں شریک تھے۔ دشمنوں نے جانچنے کے لیے نمائندہ بھیجا کہ ذرا دیکھ کر آؤ کیا صورتحال ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی صلاحیت کیا ہے، ہم ان سے مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں، مسلمانوں کا امیر کیسا ہے۔ ایک بہت ہی تجربہ کار شخص کو، جہاں دیدہ شخص کو بھیجا گیا۔ وہ آیا، اس نے جائزہ لیا، حضرت عمر سے گفتگو کی، واپس گیا تو اس نے اپنے سپہ سالار سے جو بات کہی وہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا امیر ایسا ہے کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ خود دھوکہ دیتا ہے اور نہ اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بیدار مغز انسان ہے، بہت ہی ہوشیار شخص ہے، بہت ہی ذی شعور انسان ہے۔ مسلمانوں کو ایسا سادہ لوح اور بھولا بھالا بن کر نہیں جینا چاہیے کہ جب جو چاہے ان کو بیوقوف بنا لے یا ان کو اپنے قدموں تلے رون کر گزر جائے، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، ہر وقت حالات کے سلسلے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اللہ کے دین پر جم جاؤ، وصابروا، دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر جمنے کی نصیحت کرو، کوششیں کرو، ورابطوا، اور چوکنے رہو۔ سورہ آل عمران میں بہت سارے حالات بیان ہوئے ہیں، جنگوں کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے اوپر جو مصائب آئے ان کا ذکر ہے، کس طرح اللہ نے اہل ایمان کو غالب کیا اس کا تذکرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت طویل سورت ہے اور اس کی یہ آخری آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ پوری سورہ آل عمران میں جو کچھ احکامات آئے ہیں، جو واقعات آئے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر بیتنے والی کیفیات آئی ہیں، جو ان کے جنگی مارکے بیان ہوئے ہیں، جو عروج و زوال کے نقشے آئے ہیں، ان سب کا نچوڑ آخر میں اللہ نے اس ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ پوری اس سورت کا خلاصہ ایک آیت میں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا دستور و منشور اور دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی کا نسخہ اور قوموں پر ان کے غالب آنے کی تدبیر اور دنیا میں سرخرو بن کر جینے اور آخرت میں شرافت و کرامت کا تاج پہننے کے لیے جو مناسب راہ ہو سکتی ہے وہ اللہ نے اس ایک آیت میں بیان فرما دی۔ قرآن پاک معجز کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں معنی ہی معنی ہے، اس میں علم کا سمندر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو جم جاؤ، دوسروں کو بھی تلقین کرو کہ جمے رہو، حالات سے متاثر نہ ہو جاؤ، حالات کی سختی دیکھ کر ہتھیار نہ ڈالو، ثابت قدم رہو۔ حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصائب کی بدلیاں چھا جاتی ہیں، بہت سے چہرے غائب از نظر ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بہت سو کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ڈالا جاتا ہے۔ قومیں اس طرح عروج نہیں پاتی ہیں، قوموں کا نشو و نما خون جگر کے بغیر نہیں ہوتا ہے، قربانیوں کے بغیر، مصائب اور حالات سے گزرے بغیر، مشکلات سے پنجہ آزمائی کے بغیر
قوموں کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. ارشاد ہوا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حالات تو آئیں گے، آزمائشیں تو آئیں گی. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حالات تو آئیں گے، مشکلات تو آئیں گی، امتحان لیا جائے گا، آزمائش کے دور سے گزارا جائے گا. لتبلون فی اموالکم وانفسکم. آزمائش کبھی مال کے سلسلے میں ہوگی، کبھی جان کے سلسلے میں ہوگی، کبھی پیداوار کے سلسلے میں ہوگی، کبھی معاشی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ایسے سخت حالات درپیش ہو جائیں گے کہ لوگ اہل ایمان چیخ اٹھیں گے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ دلوں میں مختلف قسم کے شبہات پیدا ہونے لگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے مرحلے سے گزار کر پھر اپنے مدد کے وعدے کو پورا کرے گا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اپنی مدد کے وعدے کو پورا کرے گا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ نے مسند اقتدار پر بٹھا دیا ہو. انہیں ایک مرحلے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی ہوں. نہیں، سنت اللہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، جو کائنات میں سب سے برتر ہیں، جو اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہیں، جو کائنات انسانی کے وہ واحد فرد ہیں جن کے سر پر محبوبیت رب کا تاج سجایا گیا ہے، وہ جن سے افضل و برتر کائنات میں کوئی نہیں ہوا، نہ ہوا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس شخصیت کے بارے میں آپ دیکھیں کہ انہیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گردن میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ساحر، پاگل، دیوانہ کہا جا رہا ہے، گلیوں میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں، ان کے اہل خانہ کو ستایا جا رہا ہے، ان کے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، ان کی نگاہ کے سامنے ان کے جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے. حضرت عمار ابن یاسر کے پورے گھرانے پر بدترین ظلم ہو رہا ہے اور حضور کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ کا محبت و رحمت سے بھرا ہوا دل منہ کو آ رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. بس آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، صبر کر لو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. صبر کی تلقین کر رہے ہیں، برداشت کی تلقین فرما رہے ہیں، خود اپنی ذات پر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، شیب ابی طالب کی سختیوں سے گزر رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں. کس طرح کی تکلیف آپ نے نہیں جھیلی، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے گزار کر وہ مرحلہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ آپ نہ صرف یہ کہ تمام انبیاء کے تاجدار ہیں، بلکہ آپ فاتح عرب ہیں، آپ تمام لوگوں کے اوپر غلبہ پانے والے ہیں، اور پھر کوئی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا ہے. قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی. کب؟ جب اس مشقت کے مرحلے سے گزارا گیا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. حالات آئیں گے، حالات کے مرحلے سے گزر کر کامیابی اور سرخروئی تک لوگ پہنچیں گے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ مومن کیسا ثابت قدم ہوتا ہے، اہل ایمان کیسے جمع مرد ہوتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں جو سخت ترین حالات ہیں، جو مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے خود مسلمان ملک ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں.
لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر انتہا درجے کی بربریت اور انتہا درجے کا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ان کی فریاد رسی کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے. کچھ لوگ اس اینگل سے بھی سوچتے ہیں، اس زاویے سے بھی سوچتے ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ، صفحے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو اس طرح بھی دیکھیے کہ دنیا میں فلسطین پر ہونے والے، فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے موجودہ مظالم اور پھر ان کی جمع مردی، ثابت قدمی، صبر اور استقلال، ان کی ہمت و جرت، ان کی شہامت کے ذریعے دنیا میں یہ پیغام گیا ہے کہ اگر کسی خطے کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائے، ہر طرف سے ان کو گھیر لیا جائے، محاصرہ کر لیا جائے، کوئی راستہ ان کے لیے جینے کا باقی نہ رہنے دیا جائے، تب بھی ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ نہ صرف یہ کہ زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے. دنیا میں یہ پیغام گیا کہ ثابت قدمی کس کو کہتے ہیں، ہمت کس کو کہتے ہیں، جمع مردی کس کو کہتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کس کو کہتے ہیں. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی قوم ایسی ہوگی جو اس قدر ظلم کا سامنا کرے اور اس کے بعد بھی ان کے 7-7 8-8 10-10 سال کے بچوں کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ یہ کہیں کہ اس سے بھی سخت حالات آئیں گے تب بھی ہم برداشت کریں گے، اس لیے کہ ہمارا مقابلہ کرنا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے. کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جس کے گھر کے لوگ شہید کر دیے گئے، والد بھی، والدہ بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، وہ تنہا فرد باقی بچا، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب تم اکیلے رہ گئے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے، کون تمہاری کفالت کرے گا، تم دنیا میں بے بس اور تنہا رہ گئے، اب کیسے تم زندگی گزارو گے؟ تو وہ بچہ جس کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے وہ کہتا ہے ایک جملہ، لیکن کیسا غضب کا ایمانی جملہ. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ اب تم تنہا رہ گئے، وہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. ہم تنہا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جبکہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہے دنیا میں کوئی قوم جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ جذبہ ہو، یہ شہامت ہو، یہ ایمانی قوت ہو؟ یہ چیز صرف اور صرف ایمان و یقین کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، یقیناً ہمارے دل فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے زخمی ہیں، لیکن یہ پہلو کتنا خوش آئند ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی ہمت، ان کی جرت، ان کا ایمانی جذبہ، ان کی ثابت قدمی، ان کا استقلال، ان کی استقامت، ان کا اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین، ان کا توکل، ان کا اعتماد علی اللہ، ان کے دل کی ایمانی اور روحانی کیفیات، ان کی زبان سے نکلنے والے بہترین بول دنیا دیکھ کر اور سن کر یہ محسوس کر رہی ہے کہ اگر کائنات انسانی میں حالات سے پنجہ آزمائی کرنے کا ہنر کسی قوم کے پاس ہے تو وہ تنہا مسلمان ہے. دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ماورائی قوت ہے. اسی لیے یورپ کے قلب میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے، لڑکیاں، عورتیں، جوان، بوڑھے اسلام قبول کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں تم اسلام قبول کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کے اندر جو ہمت ہے، جو ایمانی قوت ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جس مذہب کو وہ مانتے ہیں وہی سچا مذہب ہے.
آپ غور کیجئے کہ یہ جو دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، جو ان کی ہمت و جرأت کی وجہ سے ایک غیر معمولی پیغام دنیا میں جا رہا ہے، کیا وہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیا وہ کوئی نظر انداز کیے جانے کے قابل بات ہے؟ یہ ایمانی قوت ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ایمانی قوت ہے جو پہاڑوں سے ٹکراتی ہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ یہ ایمانی قوت ہے کہ جو بڑے سے بڑے موزور طوفان اور سیلاب کا بھی سامنا کرتی ہے تو طوفان اور سیلاب کو بھی اپنی راہ بدلنی پڑتی ہے۔ ہماری تاریخ اسی ایمانی قوت کی تاریخ ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ قائم ہو رہی تھی، جو سینکڑوں سال تک قائم رہی اور جس کے روح دبدبے کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں کوئی سلطنت، کوئی حکومت اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتی تھی، اس سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے والے لوگ بکریاں چرانے، اونٹ چرا رہے ہیں، گھوڑوں کی پشت پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اسباب زندگی نہیں، اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں، کوئی منظم فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی سپاہ نہیں، اور اس زمانے کی صہیونی طاقتوں کے مقابلے میں وہ اتر گئے اور مقابلہ کر رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور جان و مال کا نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ تب دنیا میں لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ تم پاگل ہوئے ہو، اتنی زبردست طاقتوں کے سامنے مٹھی بھر لوگ آ کر کھڑے ہو گئے ہو، کیا تم ان سے جیت پاؤ گے؟ کیا تمہاری طاقت، تمہارے اسباب ان کے لیے کافی ہو سکیں گے؟ تو اس وقت اس سلطنت کے بانی کے والد نے کیسا خوبصورت جملہ کہا تھا، کیسا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہنے لگا ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم، اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے ناکافی ہے تو ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے، ہم ایمان کے ذریعے مقابلہ کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہی تنگ دست مٹھی بھر لوگ غالب آئے، صہیونی طاقتوں کو خاک میں ملا دیا، سلطنت قائم کی، سلطنت قائم کر کے چلا کر دکھائی، سینکڑوں سال تک تخت و تاج کے مالک بنے رہے، مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور مسلمانوں کی ہر طرح کفالت اور حفاظت کی، ایک مرکز قائم کر کے دکھایا۔ یہ ہے وہ جذبہ صادق جو ایمان والوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی طاقت کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمانی قوت۔ لیبیا پر جب اٹلی نے حملہ کیا تھا اور وہاں کے مسلمانوں کو غلام بنانا چاہا تو مکتب میں پڑھانے والا ایک شخص تھا، خانقاہوں سے تربیت لینے والا ایک شخص تھا جس کا نام عمر مختار تھا۔ اس نے مکتب چھوڑا، مدرسہ چھوڑا، میدان میں نکلا، مقابلہ کیا، 20 سال تک اٹلی جیسی طاقت سے لوہا لیتا رہا اور اس کو شدید نقصانات پہنچائے۔ وہ اس زمانے میں تاریخی جملہ کہتے تھے، کیسا ایمانی جذبہ ان کے اندر تھا، فرماتے تھے ان یکسر المدفع سیفی فلن یکسر الباطل حقی، اگر اٹلی والوں کی توپ میری تلوار کو توڑ سکتی ہے مگر ان کا باطل میرے حق کو نہیں توڑ سکتا، ان کا باطل میرے حق کو شکست نہیں دے سکتا۔ 73 سال کی عمر میں ایک پیر سے معذور ہوئے شخص مجاہد گرفتار ہوا، حکومت نے کہا، اٹلی کی حکومت نے کہ تم اگرچہ کہ ہمارے دشمن ہو مگر بہادر دشمن ہو اور بوڑھے بھی ہو چکے ہو، اگر تم معافی مانگ لو ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے۔ 73 سال کا معذور، زخمی، گرفتار بوڑھا شخص ہے لیکن اس کا ایمانی جذبہ دیکھیے، اس نے اٹلی کی حکومت کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آج تم مجھ کو آزاد کر دو گے، اگر آج تم مجھ کو اس قید سے چھٹکارا دو گے، اگر تم مجھ کو آج رہائی دو گے، لو اطلقتم سراحی لعدت لمحاربتکم،
اگر آج تم مجھ کو رہا کر دو گے، کل میں ایک نئی طاقت لے کر پھر تمہارے مقابلے میں آؤں گا، پھر تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا، پھر مقاومت اور مزاحمت کروں گا۔ میں اپنے ملک کی غلامی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں مومن ہوں، مومنانہ زندگی گزاروں گا، مومنانہ طریقے سے جان دوں گا۔ اور تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا کہ آج تم مجھ کو سولی پر لٹکا دو گے، یاد رکھو تم سولی پر مجھ کو لٹکا کر میری جان تو لے لو گے، لیکن میری جان لینے کے باوجود میری بہادری، میری مقاومت، میری مزاحمت وہ زندہ رہے گی۔ تم اسے سولی نہیں دے سکتے ہو، تم اسے پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھا سکتے ہو۔ یہ چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت فلسطین کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ کس بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ان کو کیسا یقین ہے۔ اور اس کے دسیوں واقعات آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا پر بھی آ رہے ہیں، ذرائع ابلاغ میں بھی آ رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی ایمانی قوت انہیں نصیب فرمائی ہے۔ یہ پیغام دنیا میں جا رہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو مار کر، جس کے جوانوں کو شہید کر کے، جس کی عمارتوں کو گرا کر، جس کی املاک کو تباہ کر کے اس پر قبضہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اور قوم ہوتی وہ سپر انداز ہو جاتی، وہ میدان چھوڑ دیتی، وہ حالات کی سختی کی غلامی قبول کر لیتی، حالات کے دباؤ کی وجہ سے پسپا ہو جاتی، لیکن انہوں نے پسپائی قبول نہیں کی۔ حالات یہ ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اور دنیا کے صہیونی طاقتیں سب مجتمع ہیں۔ سارا ظلم، سارا کفر، سارا باطل، سارا طاغوتی نظام، سارا دجالی سسٹم ایک طرف کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف صرف ایک خطے میں بسے ہوئے چند لاکھ مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے ایمانی جذبے کے ذریعے ان ساری قوتوں کو، سارے دجالی نظام کو، ساری صہیونی طاقتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ہمارے جسموں کو مار سکتے ہو، ہمارے ایمانی جذبے کو قتل نہیں کر سکتے۔ تم ہماری عمارتیں گرا سکتے ہو، ہماری تعمیرات تم ختم کر سکتے ہو، مگر جو ایمان کا محل ہمارے دلوں میں ہے تم اسے مسمار نہیں کر سکتے، تم اسے زمین بوس نہیں کر سکتے۔ ہم جان دے دیں گے مگر حالات کی غلامی قبول نہیں کریں گے، دجالی اور صہیونی نظام کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے اور یا تو ہم تم پر غلبہ پائیں گے۔ دو ہی راستے ہیں، یا غازی بن کر جیئیں گے یا شہید بن کر اللہ تعالیٰ کی جنت کو آباد کریں گے۔ دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تیسرے کسی راستے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو دنیا آج ان فلسطینی مسلمانوں کے عزم استقلال کے ذریعے سمجھ رہی ہے، جان رہی ہے، اور یہ پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ اللہ نے کچھ عجیب طرح کی خصوصیت اس قوم میں رکھی ہے۔ اور پھر سمجھ لیجئے کہ آج جو حالات ہیں، یقیناً ان حالات کی وجہ سے، شہادتوں کی وجہ سے ہمارے دل مجروح ہوئے ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک باپ اپنے سارے بچوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ننھے معصوم کلیوں کی طرح کے بچے، ان کو مسل دیا گیا، ان کو کفن تک نصیب نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے 2 گھونٹ حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کھانا روک دیا گیا، پانی روک دیا گیا، بجلی روک دی گئی، آسمان کے نیچے ان کی بستی کو ایک جیل اور قید خانے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے پورے خاندان اور کنبے کے لوگوں کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر آنسو بہا رہا ہے، بیوی
اس طرح بیوی غمزدہ بیٹھی ہوئی ہے کہ پہلو میں شوہر کی لاش ہے، گود میں اولاد کی لاش ہے، اپنے بچے کو بھی الوداع کہہ رہی ہے، اپنے شوہر کو بھی الوداع کہہ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، بسکٹ لانے کے لیے بازار گیا ہے اور واپس آیا تو اس کے بچہ بمباری میں شہید ہو چکا ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، اور وہ بسکٹ لے کر آیا ہے۔ اب وہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے اس بچے کے ہاتھ میں بسکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا اس کو جنت میں لے جا کر کھا لینا، اب تو تم یہاں نہیں کھا سکتے، جنت میں تم اس کو کھا لینا۔ یقیناً کوئی شخص جس کے دل میں رحمت اور مروت ہے، جس کے دل میں انسانیت ہے، وہ اس طرح کے حالات کو دیکھے گا، سنے گا تو اس کا دل زخمی ہوگا۔ ہم بھی اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہمارے نور نظر ہیں، وہ لپک کر آتے ہیں، ہم بھی پیار کرتے ہیں، بچے معصوم زبان سے ہم سے گفتگو کرتے ہیں، دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، تھکن اتر جاتی ہے، بچوں کی معصوم باتوں سے دل بہل جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی بھی اپنے گود میں اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ جیتے جاگتے بچے نہیں ہیں، خون میں نہائی ہوئی ان کی لاشیں ہیں۔ باپ کچھ کہہ رہا ہے تو بچے خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپ ویڈیو دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں ہیں جو کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کے درمیان تیزی سے دوڑ رہے ہیں، امی امی کہہ کر پکارتے ہیں، کفن ہٹا ہٹا کر لاشوں کو دیکھتے ہیں، پھر کہیں ماں کی لاش نظر آتی ہے تو لپٹ جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں امی کس کے بھروسے چھوڑ کر چلی گئیں، اپنی ماں کو چوم رہے ہیں، ماں کی لاش کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ مناظر ایک درد رکھنے والے دل کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ اس قدر مظالم کے باوجود، اس قدر دشواریوں کے باوجود، اس قدر قربانیوں کے باوجود، اس قدر حالات سے پنجہ آزمائی کے باوجود نہ ان کے عزم میں کوئی کمی آئی، نہ ان کی استقامت میں کوئی کمی آئی، نہ ان کے بول بدلے، نہ انہوں نے اپنے مشن سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، نہ انہوں نے اپنے دشمنوں کی غلامی تسلیم کرنے کے لیے ایک لمحے کو بھی رضامندی دی۔ دوسری طرف کافر طاقتوں اور دجالی نظام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل میں خود بغاوت ہو رہی ہے، حکومت کے درمیان، فوج کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، ان کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں اس کے اوپر ان کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ جس فوج کے اوپر اسرائیل کو ناز تھا، وہ فوج یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ جن لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ کوئی اندیکھی مخلوق ہیں، ہم ایسے لوگوں سے لڑ رہے ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اس فوج کی جس کے پاس اسلحہ ہے، قوت ہے، جس کی پشت پناہی کرنے والی طاقتیں ہیں، دنیا کی سپر پاور طاقتیں جن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، دنیا کا طاغوتی نظام جن کو رسد پہنچا رہا ہے، جن کی تقویت کا انتظام کر رہا ہے، دنیا کا طاغوتی نظام لمحہ بلمحہ مال کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، زبانی اور دنیا کے ذرائع ابلاغ پر قبضہ کر کے کس طرح ان کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ سارے ظلم کے مرحلے گزرنے کے بعد بالآخر وہ ہونا ہے جس کی خبر ہمیں دی گئی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ملک شام کا خطہ وقت آئے گا کہ اللہ یہاں اہل ایمان کو غالب کرے گا، فیصلہ کن مار کا لڑا جائے گا، یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ، دنیا کی طاغوتی طاقتوں اور مسلمانوں کے بیچ فیصلہ کن لڑائی لڑی جائے گی، اور اس وقت یہ ہوگا، آج تو یہ تنہا ہے، آج تو کوئی ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے،
آج تو مسلم ملک بھی جان چرا رہے ہیں، آج تو دنیا کے دوسرے مسلمان بھی اپنے مشاغل میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لہو و لعب میں مشغول ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ اپنے وعدے کو اس طرح پورا کرے گا کہ انسانوں کو جانے دو، مسلمانوں کو جانے دو، پتھر اور درخت بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ ہوگا کہ پتھر اور درخت بھی اہل ایمان کے مددگار بنیں گے۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ مسلمان یہودیوں طاغوتی قوتوں سے مقابلہ کریں گے، اور کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا تو وہ درخت پکارے گا، مسلمان کو آواز دے گا، کہے گا یا عبد اللہ ھذا یہودی اختفى ورائی فاقتلہ، اے اللہ کے بندے۔ درخت آواز دے گا، پتھر آواز دے گا، او اللہ کے بندے، او مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مار ڈالو، آؤ اس کو قتل کر دو۔ درخت آواز دے گا، پتھر آواز دے گا۔ صرف ایک درخت ہے، حدیث میں اس کے استثناء کیا گیا، فرمایا غرقد کا درخت ایسا ہوگا کہ وہ یہودیوں کو چھپائے گا، یہودیوں کی پشت پناہی کرے گا۔ اسی لیے اسرائیل میں ہر گھر میں غرقد کا درخت لگایا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہی درخت ہمیں پناہ عطا کرے گا، ورنہ سارے درخت پتھر سب مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے مددگار بن جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں بسنے والے لوگ حق پر قائم رہیں گے، اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے، اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے، جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ ان کو غالب اور منصور بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرے گا، ان کی نصرت فرمائے گا۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، یہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ جو اللہ کی تقدیر ہے اسے دنیا کی کوئی قوت بدل نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت اللہ کے لکھے ہوئے کو مٹا نہیں سکتی۔ جو تقدیر کے قلم نے لکھا ہے، دنیا کی گردشیں، زمانے کی خواہشات، لوگوں کی چاہتیں، اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہاں اہل ایمان غالب آ کر رہیں گے، بس یہ ایک آزمائشی وقت ہے، یہ گزرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مظفر و منصور بنا کر دنیا کو دکھائے گا کہ بالآخر جیت انہی کی ہوگی جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ مسلمان تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان پر جو واجب ہے وہ اسے پورا کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں اپنے بچوں کی، اولاد کی، اولاد کی اولاد کی۔ لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ فلسطینی مسلمانوں کی ہم کیا مدد کر رہے ہیں؟ ہم ان کی کیا نصرت کر رہے ہیں؟ ہم ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ہم ادا کر رہے ہیں، اپنے واجبات پورے کر رہے ہیں؟ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف غزہ میں لوگ اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، شوہر اپنی بیوی کی، بیوی اپنے شوہر کی، ماں باپ اپنی اولاد کی، اولاد اپنے ماں باپ کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کی بے حمیتی کے ریاض میں ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ مسلمان کھیل تماشوں میں لگ گئے، مسلمان لہو و لعب میں لگ گئے۔ وہ سرزمین جہاں سے اسلام کا سرچشمہ پھوٹا، وہاں عین اسی وقت جب کہ مسلمان شدید ترین کرب کا شکار ہیں، ظلم کا شکار ہیں، مسلمان لہو و لعب اور تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ خود ہمارے ملک کے مسلمانوں کو دیکھیے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ حمیت ہے، غیرت ہے، لیکن آواز لگائی گئی کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کچھ دن ہم نے عمل کیا، پھر ہم کمزور پڑنے لگے، پھر ہم بھولنے لگے۔ ابھی جنگ جاری ہے، ابھی ظلم کا سلسلہ جاری ہے، مگر ہم اپنے وعدے سے انحراف کرنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ دنیا کی ظالم طاقتوں کے دنیا کی ظالم طاقتوں نے اور وہاں پر بسنے والے حکمرانوں نے
طنز کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان بائیکاٹ کر رہے ہیں، 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتہ کریں گے، اس کے بعد پھر بھول جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، کیا انہیں ظالموں کی بات سچ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم پر جو واجب تھا وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اسے ہم انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بتائی تھی، 7 چیزیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ان میں سے ایک بات ارشاد فرمائی، نصرت المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، مظلوم کے لیے معین و مددگار بننا۔ ہم کہاں مظلوم کے مددگار بن رہے ہیں؟ ہم کہاں ظالم کا ہاتھ روک رہے ہیں؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ہم کہاں اس راستے پر چل رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دھیان سے حدیث شریف سنیے، کیسی بات حضور نے فرمائی کہ اگر کہیں کسی مسلمان کی بے آبروئی ہو رہی ہو، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو اور دوسرا مسلمان اس کی مدد نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، اس کو نظر انداز کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایسے مقام پر تنہا چھوڑ دے گا جہاں وہ اللہ کی مدد چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تنہا چھوڑ دے گا۔ ہم وہ تو کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، دعا کے ذریعے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے بھائیوں کے لیے رو کر گڑ گڑا کر مدد کی، نصرت کی دعا مانگیں، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر روئیں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ سوشل میڈیا ہے، ہزاروں ہمارے بچے، ہزاروں لاکھوں نوجوان سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ دنیا میں کروڑوں افراد آج بھی ایسے ہیں جو ظلم کو ظلم کہتے ہیں، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ظلم مسلمان پر ہو رہا ہے یا کسی اور کمیونٹی پر ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز لگانی چاہیے۔ امریکہ جو من حیث الحکومت کھڑا ہوا ہے ظلم کے ساتھ، وہاں کے عام لوگ، وہاں بسنے والے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہ سڑکوں پر اتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اسرائیل کا ساتھ دے کر غلط کر رہی ہے۔ ان کا ضمیر زندہ ہے، ان کے اندر انسانیت بھی زندہ ہے، وہ آواز لگا رہے ہیں۔ لندن کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ فلسطین میں ہونے والے ظلم کو روکا جائے۔ کتنے ملک ایسے ہیں جہاں کے حکمرانوں کو عام لوگ برا بھلا ان کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ تم ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو، مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ہو۔ ابھی انسانیت مری نہیں ہے، انسانیت ابھی زندہ ہے، ضمیر ابھی زندہ ہے۔ یہ صورتحال دنیا میں ہے۔ وہ سارے لوگ جن کے اندر کچھ نہ کچھ انسانی رمق باقی ہے، انسانیت کا کچھ جذبہ ہے، وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کیس ان کے سامنے رکھیں، ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں، ہم بتائیں کہ فلسطین کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے یہ ظالم اور ناجائز حکومت وہاں قائم کی گئی، یہ اسرائیل کی ریاست کیسے قائم ہوئی، مسلمانوں کو کس طرح دھوکہ دیا گیا، کس طرح انہی کی سرزمین میں انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کے قبلہ اول کو تاراج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو مظالم وہاں ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں کہ کیا آپ کا ضمیر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں لگا سکتا ہے۔ ہم لوگوں تک بات پہنچائیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کو واسطہ بنا کر۔ اسی طرح جو مالی مدد ہم فراہم کر سکتے ہیں اپنے مظلوم بھائیوں کو فراہم کریں۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کے لیے بار بار نصرت کی، مدد کی، فتح کی، غلبے کی دعائیں مانگیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم یہاں رہ کر دعا کے ذریعے ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ہماری حکومت اس ملک کی، ہمیں اس کو متوجہ کرنا چاہیے بار بار کہ جو آپ کا اصل موقف تھا آپ اس پر قائم رہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اسی پر میں مکمل کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں،
ہم اپنے اندر ایمانی اخوت پیدا کریں. انما المؤمنون اخوۃ، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اپنے اندر سمجھداری لائیے، شعور لائیے، حالات پر نگاہ رکھیے، حالات کے مطابق آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. ہمارے ملک میں بھی مشکل حالات ہیں. حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ ہم ان حالات میں اپنے واجبات ادا کریں، اپنے فرائض ادا کریں، اپنے اندر زبردست ایمانی اور اسلامی قوت پیدا کریں، دین کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف لوٹیں. آخری جو نسخہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے واتقوا اللہ، تقوی پیدا کرو، ڈر پیدا کرو، خشیت پیدا کرو. اللہ کے تقوی کے ذریعے ہی اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے. صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ساری ایمانی صفات جو اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان کی ہیں. اگر ہم اس راہ پر چلیں گے ظلم کی بدلیاں چھٹ جائیں گی، مصائب کی بدلیاں ہٹ جائیں گی، نصرت الہی کا سورج طلوع ہوگا اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے ہمیں غلبہ عطا کرے گا. نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.